آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تین چیزیں ہوگی. ایک تو تھوڑا سا میں پاکستان کا ایک ایز اے ریاست، پاکستان ایز اے کنٹری کس طرح ہے وہ آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ جب آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، جب آپ جرنلسٹ بنتے ہیں، تو آپ کو چیز کی وہ سمجھ ہونی چاہیے. ایک میں 5-10 منٹ میں وہ بتاؤں گا پاکستان ایز اے اسٹیٹ یہ تھوڑی سی ہٹ کے کیوں ہے. اس کا ایک جس طرح تو میرے سارے اسٹوڈنٹ ہو تو شجاع کے جی میں اپنے بارے میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. میرا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے کہ میں پیدا ہوا تھا آزاد کشمیر میں، پھر ہم یہاں آگے تو میرے والد جو ہیں وہ وزیر آباد ہوتے ہیں، میں کیلا رہا. تو میرے ایک انفرادی سا کیس ہے. تو پاکستان دنیا میں کوئی 200 کے قریب ممالک ہیں. پاکستان کا بھی اس میں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. دوسرا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ پاکستانی ٹاک شو پہ میں کرٹیسزم کروں گا، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ پاکستانی ٹاک شو میں کیا کنٹمپرری جو ہمارے اس وقت ٹاک شو ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہیں ہمارے ٹاک شو. میں ایز اے ٹیچر اس کو ڈسکس کروں گا. پھر نمبر 3 میں تمہیں ایک ایڈریس بھیجوں گا یوٹیوب کا، 14 منٹ کی ویڈیو ہے وہ. تم پھر جب یہ کلاس ختم ہو جائے گی وہ تم سارے وہ ویڈیو دیکھو گے، پھر اس ویڈیو پہ مجھے لکھ کے اپنے کمنٹس کرو گے. وہ ایک میں نے تمہیں ایک بھیجوں گا ایڈریس، اس میں ہے کہ پاکستان کے ٹاک شوز میں ہوتا کیا ہے. اس میں بگ فائٹس ہیں، کس طرح ہم لڑتے ہیں. تو 3 چیزیں ہیں. پہلی ہے پاکستان ایز اے اسٹیٹ. سیکنڈ آج کا ٹاپک ہے پاکستانی ٹاک شوز، ہاؤ آئی سی، ہاؤ آئی کرٹیسائز اکارڈنگ ٹو طاہر ملک's مائنڈ. اور تیسری چیز جو آپ لوگوں نے کرٹیسزم کرنا ہے وہ گوگل کلاس روم میں جائیں گے. تو سب سے پہلے پاکستان اسٹیٹ کا تھوڑا سا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. پازیٹیو نیگیٹو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہا. دنیا میں 203 ممالک ہیں، تقریباً 185 یو این او کے ممبرز ہیں. نارملی یہ پاکستان کا خوبی بھی گنی جاتی ہے اور یہ آپ پاکستان پہ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. نارملی ہوتا ہے ایسے کہ ہر ملک ایسے ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، ان کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ وہیں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے. جس طرح انگلینڈ ایک جگہ ہے یورپ میں، وہاں پہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں، ان کی ایک زبان ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ انگلینڈ بن جاتا ہے. اسی طرح ایک ملک ہے اس کا نام جاپان ہے، وہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ جاپانی ہیں، ایک ہی ریس ہے، وہ زمین سے وہی صدیوں سے پیدا ہو رہے ہیں نسل در نسل، تو ملک بن جاتا ہے. اسی طرح ہم سارے ممالک ہیں. پاکستان کا کیس تھوڑا سا ایک ہٹ کے کیس ہے. اس کو سمجھو گے تو پھر تم ایک چیز جس میں لانا چاہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ آئے گی. پاکستان دنیا کی جس جگہ پہ تم لوگ بیٹھے ہو نا، گجرانوالہ یا پنجاب جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ دنیا کی 4 جو سب سے پرانی سیولائزیشن ہے جہاں پہ انسان آباد ہوا ہے اس میں سے ایک ہے. اس میں 4 میں سندھ جو ہے نا، جس کو ہم انڈس ویلی بولتے ہیں، انڈس کا جو دریا ہے نا، یہاں پہ انسان سب سے پہلے آیا. اور میں ابھی انشاءاللہ جب ہم ملیں گے تو میں تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا. ہم ہڑپا جائیں گے، ہم منجو داڑو جاؤ، ہڑپا جاؤ. یہ 3 سے 5 ہزار سال پرانے شہر ہیں. سو دنیا میں جو 4 سب سے بنیادی سیولائزیشن ہے، جو دنیا میں انسان سب سے پہلے افریقہ میں آیا، پھر انڈس جس میں ہم پاکستان ہے، انڈیا کا حصہ ہے. انڈیا تمہیں پتہ ہے انڈیا کہاں سے نکلا ہے؟ انڈیا کا لفظ نکلا ہے انڈس سے، انڈس ریور. تو پاکستان جس کو ہم بولتے ہیں نا وہ انڈیا کی ماں ہے. انڈیا بچہ ہے انڈس ریور کا، انڈس سیولائزیشن کا، جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. دریائے سندھ، اس کے ساتھ جو 4 دریا ہیں، راوی، ستلج وغیرہ وغیرہ، تو انڈس سے بنا انڈیا. ہم پاکستان یہاں پہ بن گیا. یہ صدیوں سے ایک ملک ہے. ہڑپا تو میں بتایا یہاں سے تقریباً لاہور سے کوئی 4 گھنٹے ہے، گجرانوالہ سے 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. وہاں جاؤ گے میں انشاءاللہ ہم اکٹھے جائیں گے، ٹور بنائیں گے. تو پاکستان از اے ویری اولڈ سیولائزیشن. ہوا یہ کہ یہاں پہ یورپ، وہ بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. پاکستان میں ہوا یہ، جو پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں، 712 میں، اب 20,020 ہے، 712 میں عرب سے محمد بن قاسم آیا، سندھ پہ اس نے حملہ کیا، اس نے قبضہ کر لیا. راجہ طاہر تھا، دیبل تھا، وہ بمبور اس جگہ کا نام ہے سندھ میں وہاں پہ بھی گیا ہوں. اس نے قبضہ کیا تو مسلمان پہلی دفعہ 712 میں 712 میں سندھ میں آ گئے. پھر عرب انفلوئنس آ گیا. پھر 1023 میں محمود غزنی افغانستان سے آیا، اس نے اٹیک کیا انڈیا پہ، تو مسلمانوں کا انویژن شروع ہو گیا. تو مسلمانوں نے پھر باقاعدہ نا خاندان غلامہ آیا، خلجی آیا،
دہلی میں مسلمانوں کی حکومت بن گئی. یہ ملک اس وقت ہندوؤں کا تھا, یہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ان کی زمین سے وہ دوسرے ملکوں سے آئے. تو مسلمان پھر کہاں سے آئے؟ عرب سے آئے, ایران سے آئے, ترکی سے آئے, مڈل ایسٹ سے آئے, سینٹرل ایشیا سے آئے. سینٹرل ایشیا کیا ہے؟ ازبکستان, قزاقستان. تو یہاں کے جو ارد گرد کے لوگ تھے نا, جس طرح گجرانوالہ میں کارخانے ہیں, کام شام میں, تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ گھر بناتے ہیں, پھر ان کی نسلیں گجرانوالے کی بن جاتی ہیں. تو اس علاقے میں اس زمانے میں ویزے ووزے تو تھے نہیں, تو مسلمانوں کے پاس مسل تھا, فوجیں تھی, لڑاکے تھے, اچھے آرگنائز تھے. ہندو یہاں کے لوگوں کی فوج اچھی نہیں تھی, لڑاکے نہیں تھے, ان کے پاس واریر نہیں تھے. تو وہاں سے مسلمان آتا رہا. یہ صدیوں کی کہانی ہے. تو یہاں پہ ہوا یہ کہ ملک تھا ہندوؤں کا, تو یہ لوگ نارملی عرب سے آئے ہیں, ایران سے آئے ہیں, ترکی سے آئے ہیں, سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں. مطلب ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا جو انڈیا کے اس وقت نارتھ کے رہنے والے, ہم یہاں لوکل نہیں ہیں. میں ایک گھٹیا سی بات کرنے لگا ہوں, مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دس, جو لوگ یہاں کے رہائشی تھے نا, اس زمین کے صدیوں کے جو لوگ ہیں, وہ یہاں کے جن کو ہم کرسچن بولتے ہیں, ان کا رنگ ڈفرینٹ ہے. یہ جو جٹ ہے یہ میرے لیے سینٹرل ایشین ہے. گجر جو ہے یہ بھی ازبکستان قزاقستان کے لوگ ہیں, یہ سارا دن بکریاں لے کے گھومتے رہتے ہیں, جن کو ہم گجر بولتے ہیں. پھر جٹ آ گیا. یہ جو کشمیری ہیں سینٹرل ایشین ہے. اب میری شکل دیکھ لو, تمہیں اس میں نظر آئے گا, تمہیں لوکل جو پنجابی بلڈ ہے یا انڈین بلڈ ہے, وہ مجھے انڈیا میں لے جاؤ, میرا چہرہ انڈین نہیں ہے. تو جب یہ لوگ سارے آ گئے تو ہوتے ہوتے 1857 تک نہ انہوں نے رول کیا. 6 صدیوں کے قریب انہوں نے ہندوستان کو رول کیا. 1857 میں یہاں پہ انگریز آ گیا. انگریز نے مسلمانوں کو مارا, بہادر شاہ ظفر تھا, ان سے حکومت چھین لی. پھر انگریزوں نے حکومت چھین لی, پھر یہاں پہ اسٹرگل شروع ہو گئی. اب سوال یہ تھا کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی, اس کے بعد ڈیموکریسی آ گئی, تو یہ 2 ملک بن گئے. ایک ملک بن گیا جہاں پہ پاکستان آ گیا, دوسری طرف آ گیا انڈیا. تو یہ چیز میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی پیدائش میں ایک چیز بڑی انوکھی آئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان, یہ ساری میری رائے ہے, پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے, یہیں کے لوگ تھے. تو انڈیا والوں کو یہی غصہ ہے ہم پہ کہ یار یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں, یہ تو ایران سے آئے ہیں, یہ تو عرب سے آئے ہیں, یہ تو انڈین ہی نہیں ہے. یہ جو لڑائی میں تمہیں بتا رہا ہوں, جس طرف میں لے کے جا رہا ہوں, تو ہماری بدقسمتی کہہ لو, خوش قسمتی کہہ لو, ہمارے ہاں یہ ایک پرائڈ بھی ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ بنے, ہم مسلمان تھے, ہم الگ ہو گئے. یہ پرائڈ بھی ہے, فخر بھی ہے. مگر یہ ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے کہ ہماری پیدائش ہی لڑائی والی ہوگی, جو ہماری فطرت میں ہے. اور جنہیں تسی پینڈو جٹ شٹ تہاڈی زندگی دی مقصد ہی ہوندا لڑائی. زمین دی لڑائی پا لی, 30 سال آرام نال ہی گزر گئے, ساری زمین بھی وک گئی, منڈیاں دے ویاہ بھی نہیں ہوئے. سارا فائدہ کن ہویا؟ ایس ایچ او. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں پنجابیوں کو 40 سال لڑتے رہتے ہیں صرف ایک بندے کے لیے, ایس ایچ او کی طرح غریب نہ آیا, تسی بھی رشوت دے جاؤ, وہ بھی رشوت دے جان, پھر وکیلاں نو پیسے دو, غیرت, ہم بڑی شے ہیں. تو ہمارے اندر یہ چیز بڑی ایک انوکھی چیز تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا اسٹیٹ آف پاکستان, کہ پاکستان کی جو قیام ہے نا, اس سے 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوگی. ہماری پیدائش میں پہلا دن ہی لڑائی شروع ہوگی. ہم پیدا ہوئے ہی تو انڈیا سے نا, انڈیا کے اندر ایک چیز آ گئی, یار دسو, باہروں آئے دیہڑی لالی ساڈے کو ملک لے گئے. یہ لاہور شہر اتنا پیارا تھا, گجرانوالہ ہمارا شہر تھا. اب میں نے پتہ نہیں تم تو نئے ہو نا, میں گجرانوالے کے تم ایک بندہ رتک روشن, بڑا ون آف دا موسٹ ہینڈسم مین آف انڈیا ہے, موسٹ ڈیزائربل میرا خیال میل ہوگا. رتک روشن بڑا نام ہے, شاید تمہیں حیرت ہو, ایز فرام گجرانوالہ. گووندا اتنا بڑا نام ہے, ایز فرام گجرانوالہ. یہ گجرانوالے کے لوگ ہیں. پھر امریتا پریتم ایک بہت بڑا نام ہے شاعری کا انڈیا میں, شی از فرام گجرانوالہ. پھر پنجاب کی تاریخ میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہی از فرام گجرانوالہ, رجیت سنگھ. رجیت سنگھ نے پنجاب کو اتنا بڑا کیا کہ وہ پشاور تک چلا گیا, سوات تک چلا گیا. ملتان رجیت سنگھ نے قبضہ لیا واپس افغانوں سے. تو عجیب کنفیوژن ہو گیا نا, ملک پنجابیوں کا تھا, اب ہم پاکستانی ہو گیا, اب ہم مسلمان ہو گیا. تو ایک ریاست کے اندر ہمیں ایک چیز جو انڈیا کی دشمنی ملی نا, اس چیز نے ہمیں ہمارے میڈیا پہ بھی اثر ڈالا, ہم پہ بھی اثر ڈالا. تو یہ میں چیز تھوڑی سی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ریاست جو ہے نا, ایک نظریاتی ریاست اپنے آپ کو کہتی ہے. پاکستانی ریاست کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ یہ ایک زمین ہے اور ہم زمین کے رہنے والے لوگ ہیں. ہماری ریاست نے اپنا رشتہ مذہب کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں, اس لیے یہ جو سرحد بنی, ہم نے کہا اس سرحد میں انڈیا سے جو اس سرحد میں آ جائے گا, اگر وہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ, میں مسلمان ہوں, تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو یہ 2 دنیا میں ریاستیں بنی ہیں جو تمہیں بتانا ضروری تھا. ایک کا نام ہے اسرائیل, ایک کا نام ہے پاکستان. جو نظریے پہ بنی ہے, جو آئیڈیا پہ بنی ہے, نیشنلزم پہ نہیں بنی.
میں اس لیے نہیں پاکستان ہم نے بنایا کہ یار جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہ ان کا ملک ہے. ہم نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس خطے میں جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, لہٰذا وہ الگ ملک بنائیں گے. اب جب ہم یہاں اس طرح بنے نا تو ہمارے یہاں فوج کا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ آ گیا. باقی دنیا میں اتنی فوج کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں پھر فوج بڑی سٹرونگ رہی کیونکہ ہماری دفاع کا مسئلہ تھا. ہماری پیدائش 47 میں ہوئی, 48 میں ہماری کشمیر پہ لڑائی ہو گئی, جنگ ہو گئی. یہ بالکل ایسے سمجھ لو کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی. 48 میں جنگ شروع ہو گئی, پھر 65 میں ہماری جنگ ہو گئی, 71 میں جنگ ہو گئی, کارگل سے جنگ ہو گئی. کوئی دن نہیں ہوگا جب تم سنتے نہیں ہوگے کہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ نہیں ہوئی. تو ابھی 70 سال میں ہم اسی اگریشن سے نہیں نکل پا رہے, لڑائی سے نہیں نکل پا رہے. اور اس کا اثر ہماری سیاست, ہمارے میڈیا پہ تمہیں نظر آئے گا. یہ جب تم نہیں سمجھو گے تم پاکستانی میڈیا ہی نہیں سمجھ سکتے. ہمارے یہاں اسی لیے ہمارا جو ٹاک شو بھی ہے, ہمارے یہاں اسی لیے پاکستان کی فوج کا بڑا ذکر ہوتا ہے, ترانے ان کے بنتے ہیں, گانے ان کے بنتے ہیں. میں امریکہ میں رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں امریکہ کی کبھی ٹی وی پہ کوئی اشتہار نہیں فوج کا دیکھا. میں امریکہ میں رہا ہوں, میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گاڑی پہ بیٹھا ہوں تو لاہور کینٹ آ گیا, پھر گجرانوالہ کینٹ آ گیا, پھر جیلم کینٹ آ گیا. وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ سین فرانسسکو کینٹ ہوتا ہے, لندن کینٹ ہوتا ہے, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی مختلف چیز تھی, یہ تمہارے ذہن میں ڈالنا ہے. اسی لیے پاکستان کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں فوج, اس کا نظریاتی ہونا, اس کا ریلیجس ہونا اور اس کی ہسٹری کا ریفرنس آپ کو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کی سمجھ نہیں سکتے. تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے. یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو پاکستان کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان از اے ڈفرینٹ بال گیم, پاکستان از اے ڈفرینٹ اسٹیٹ دین ادرس. اسی لیے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ بنی ہے, کوئی کہتا ہے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اب سری لنکا جو ہے نا وہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں, سری لنکا کا مطلب ہے کہ ایک جزیرہ, وہاں جو پیدا ہوا ہے سری لنکن تھا, ان کا ایک ملک ہے. پھر اسی لیے ہمارا ایک اور بھی فرق ہے کہ ہم نے 73 کا جو ہمارا آئین ہے, اس آئین میں ہم نے پاکستان کا نام پاکستان نہیں رکھا, ہم نے رکھا اسلامی ریپبلکن پاکستان. اور اس میں ہم نے لکھا ہے کہ پاکستان اللہ کی بنائی ہوئی ایک ریاست ہے اور اس کا جو قانون ہوگا وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا. تو ہمارا ریلیجس ریفرنس اینٹی انڈیا ہونا, انڈیا سے لڑائی اور فوج کی ڈومینیشن, لہٰذا اسی لیے پاکستان کے میڈیا پہ فوج بڑا کنٹرول کرتی ہے. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں, اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے, آپ اس سے ہٹیں گے تو ایسے لگے گا آپ اس ریاست کے خلاف ہیں. تو وہ ایک چیز تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں کیونکہ ایک پریکٹیکل میڈیا کرتا ہوں, مجھے ان چیزوں کی عام لوگوں سے زیادہ سمجھ ہے کہ پاکستان اور دنیا کو میں نے ٹریول بھی کیا, باقی ریاستوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ ان کی ہسٹری ہے. ہماری ہسٹری میں نے جو تمہیں بتائی ہے اس نے پاکستان کو ایک بڑا ڈفرینٹ کنٹری بنایا ہے. اسی لیے جب آپ پاکستانی کرنٹ افیئر کریں گے, جب پاکستان کی سیاست کریں گے یا پاکستان کی صحافت کریں گے, اس میں اس چیز کو آپ مائنس نہیں کر سکیں گے. یہاں کا مذہبی ہونا, یہاں کا جو کریکٹر ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ میں نے دی تھی. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تیسرا ٹاپک ہے, جو ہی پروگرام ختم ہو جائے گا میں آپ کو بھیجوں گا, ایڈریس بھیجوں گا, پھر آپ نے 14 منٹ کی وہ دیکھنی ہے. اب ٹریجڈی کیا ہے میری رائے میں, پاکستان کے جو ایشوز ہیں, ہمارے پاکستانی ٹاک شوز نے ساری شادی کر لی ہے سیاست سے. پاکستان نے ظلم یہ کیا پاکستانی ٹی وی نے کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, جہاں فلمیں ہی نہیں ہیں. مطلب مجھے گفٹ آ کے ایسے لگتا ہے جیسے میں مسجد میں آیا ہوں, نہ کوئی ڈانس کرتا ہے, نہ کوئی ناچتا ہے, نہ کوئی گانے گاتا ہے, نہ کوئی بات ہے, کیونکہ ہم نے انٹرٹینمنٹ کو روک لیا. اب جب ہم نے انٹرٹینمنٹ نہیں نہ ہونے دی, انٹرٹینمنٹ سے فلمیں, میرے بچپن میں جب میں تمہاری عمر تھا پاکستان کی بہت اچھی فلمیں بنتی تھی, پنجابی میوزک بے شمار تھا. مطلب مجھے 10 سال سے کوئی پاکستان کا میرا نہیں خیال کوئی گانا میں نے سنا ہے. تو اس کا مجھے لگا, یہ میرا سارا انالیسز ہے, مجھے لگا کہ ہمارے ٹاک شوز میں فائٹ جو ہے نا ہیرو ولن کی لڑائی ہم نے کرا دی. کیونکہ فلم ہمیشہ ہوتی ہے, ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے, ایک برا ہوتا ہے ولن, تو لڑائی رہتی ہے فلم میں, کانفلکٹ بکتا ہے, اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ. جس طرح ہمارے زمانے میں فلمیں ہوتی تھی کہ لڑکا دیہات کا ہے تو لڑکی شہر کی ہے, کانفلکٹ ہے, پہلے اس نے اس کو ذلیل کیا, بعد میں ان کی محبت ہو گئی, اینڈ میں شادی ہوگی, چلو اچھی بات ہے, ان سے ترکھاؤ دو. تو الٹیمیٹلی ہمارا ٹاک شو نا وہ انٹرٹین پہ چلا گیا. اس کا سارا اس نے نا یہ شروع کر دیا کہ کون کس کو ذلیل کرتا ہے, کون کس کو نیچے دکھاتا ہے. تو وہ سیاست ہم نے بیچنی شروع کر دی. مثلا میں اگر مسلم لکھی ہوں, مجھے بڑا مزہ آئے گا کہ عمران خان کے بندے کی بے عزتی ہو جائے,
اچھا جو عمران خان کا پسند والا بندہ اس نے دیکھنا کہ نواز شریف کے بندے کی بےزتی ہے، بڑا مزہ ہے بڑا مزہ ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں انفارچونیٹلی سارے نہیں کر رہے، مگر میجورٹی جو ہمارا ٹاک شو ہے نا وہ ایجوکیشن کی بجائے جو میں اب تمہیں پڑھا رہا ہوں کہ رول آف جو میڈیا ہے گائیڈنس سے ہٹ کے ہم کانفلکٹ میں چلے گئے. ہم اکثر نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں جی سب سے شروع کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں بے روزگاری ختم کروں گا، پرانی ان کی ایک بات لی، وہ 2-3 سال پہلے گجرات لے آئے تھے، پھر اس کے بعد ٹھا 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 عمران خان، پھر ہم نے ماتم شروع کر دیا. پھر نواز شریف والے بندے سارے اس کو گالیاں نکال لیں گے. اب عمران خان والا جو بندہ ہوگا وہ نواز شریف کو چور کے گا. اس نے کہا جب وہ 5 سال پہلے یہ تھا آپ بھول گئے ہیں اس نے بھی تو یہ فراڈ کیا تھا، ہاں وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے وہ. تو ہم نے اس کو باکسنگ میچ بنا دیا ہوا. اٹس مور آف اے کرکٹ میچ. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ تھی ہمارے زمانے میں، ہم نے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، بونگی یہ مارنی تو ہم نے جا کے فلم دیکھ لینی ہے 3 گھنٹے. اب فلم تو ہے کوئی نہیں، فلم میں ایسے ہی ہوتا تھا. ایک بڑا اچھا لڑکا ہے، وہ پڑھتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، محنت کرتا ہے. ایک بڑا بدتمیز سا چودھری اس بچے کو مارتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے وہ مسل بنا کے وہ 2 دوست لے کے، پھر وہ اینڈ میں فلم میں بڑا مارتا ہے چودھری کے بیٹے کو. پھر سارے لوگ تالیاں لگاتے ہیں، بڑا مزہ ہے، صحیح مار بھیا صحیح مار. تو وہ انٹرٹینمنٹ کو ہم نے کنورٹ کر دیا، ادھر لے آیا ہم. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف پاکستانی ٹاک شوز کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹاک شو میں جو سب سے زیادہ چیز ہم نے بیچی، ہم نے دکاندار جس طرح ہوتا ہے ایک بیکری والا ایمانداری سے کہتا ہے میں اچھی ڈبل روٹی بناؤں، لوگوں کو تازے انڈے دوں، ان کو اچھا مکھن دوں، ان کی صحت اچھی بنے. ایک بیکری والا وہ دیکھتا ہے کہ ان بچوں کا ٹیسٹ کیا ہے، ان کو برگر کھلاؤ اس میں پروفٹ زیادہ ہے. تو ہم پروفٹ کی طرف چلے گئے. پروفٹ میں جا کے ہمیں کیا سمجھ آئی، واٹ وی آر سیلنگ ان آور ٹاک شوز. نمبر 1 کانفلکٹ، لڑائی جھگڑا، محاذرائی، تم غلط میں غلط تم غلط، تم چور. تضاد سے مراد ہے کہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، تو دیکھو کتنا تضاد ہے، اتنے بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے، مجھے تو وہاں سے 500 روپے لے کے ایک گریڈ دے دیا. تضاد یہ ہے کہ تبلیغ کرتا ہے اچھی باتوں کی، نماز پڑھو، اللہ رسول کو یاد کرو، اندر سے رشوت لیتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. لڑائی تو ہمارے ٹاک شوز میں 100% نہیں کہہ رہا، بہت زیادہ جو چیز ڈومینیٹ کر گئی ہے وہ کانفلکٹ بکتا ہے، محاذرہ بکتی ہے، تضاد بکتا ہے، لڑائی بکتی ہے. جبکہ میرا اپنا خیال ہے جو پاکستان کے ساتھ جتنی ضلالت ہو چکی ہے، جس ملک کا 8 کروڑ بندہ جو ہے وہ غربت سے بھی نیچے رہ رہا ہو، جس ملک میں 40% پاکستانیوں نے زندگی میں کبھی صاف پانی نہیں پیا، پاکستان کے 35% لوگ ہیں وچ مین کو 7 کروڑ جن کے پاس چھت نہیں ہے، پاکستان کے 55% لوگ ہیں جن کی سینیٹیشن ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی سینیٹیشن نہیں ہے، وہ زمین اور آسمان کے رحم و کرم پہ ہے، پانی کدھر جائے گا، گند میں رہتے ہیں. تو ہماری دماغی صحت، ہماری مسائل جو ہیں ایجوکیشن، صحت، 10,000 مسئلے ہیں، رشوت، پولیس کی بروٹیلٹی، اتنے مسائل ہیں جو ختم ہی نہیں ہو پا رہے. مگر ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ محاذرائی، تضاد، لڑائی، کانفلکٹ. کیونکہ ہم نے اس کو ایک فلم بنا دیا، ہم نے ایک کرکٹ میچ بنا دیا، ادھر پاکستان بولنگ کرا رہا، واہ عمران آیا اور وکٹ لے لی، ذلیل کر دیا، بے عزت کر دی. اینڈ سوری ٹو سے میں جب تم بچوں سے بھی انٹریکٹ کرتا ہوں تو مجھے تمہارے مائنڈ میں بھی زیادہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا، ٹرسٹ کم کرنا، رسپیکٹ ایک دوسرے کی نہیں ہے، ہر دوسرے پہ شک کرنا، وہ نیا کہتا. وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کلچر ہے جو سماج میڈیا نے بنایا ہے، وہ آئی کین فیل اٹ کہ ہم معافی نہیں دیتے ایک دوسرے کو، ہم ویکر کو معافی نہیں کرتے، ہم کمزور کو پکڑ لیتے ہیں، طاقتور کا فوراً ساتھ دے دیتے ہیں، ہم فوراً گروپ بنا کے ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. تو یہی چیزیں یہ بڑی عجیب و غریب تو میں لگی ہوں گی کہ میں کہاں سے کہاں چیزیں جوڑ رہا ہوں. تو ہمارے ٹاک شو نے بھی یہی کام کیا، ہمارے میڈیا نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، ہمارے میڈیا نے پاکستانی عورت کی صحت کے لیے کام نہیں کیا، پاکستانی میڈیا نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا. میرا خیال تھا یہ کہ بہت بڑا ایشو تھا پاکستانی ٹاک شو کو، یہ پکڑ لینا چاہیے تھا کہ آن لائن کلاسیں کی، مطلب مجھے تمہیں سمجھانا پڑا ہے کہ بیوقوف ہم تمہاری زندگی بچ رہی ہے، 1 سال بچ رہا ہے. یہاں یہ ڈسکشن چل رہی تھی چور لٹتے پے نے ساڈے کو پیسے لے رہے تھے انٹرنیٹ دے پڑھان کے. یہ ٹاک شو کا کام تھا کہ دنیا بدل گئی ہے بھائی، کرونا آ گیا، زندگی نے رکنا نہیں ہے، خدا کے لیے اب اس میں سوچو کس طرح زندہ رہنا ہے. ٹاک شو کا کام تھا کہ اب یہ اتنی پریشر ڈال دیتا ہے عمران خان پہ پاکستان کا میڈیا کہ اب آئی ٹی پہ آؤ، لوگ آئی ٹی پہ کاروبار کریں، لوگ آئی ٹی پہ پڑھیں، کیونکہ یہ کرونا نے 1-2 سال ہے نا، ہم بھوکے مر جائیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی، گھروں میں لڑائیاں فساد شروع ہو جائیں گے، انسان پاگل ہو جائے گا بھوک کے بغیر.
میڈیا نے کوئی رول نہیں لیا. میڈیا کا وہی کام ہے, بندے مر گئے, بندے مر گئے, بندے مر گئے, بندے مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مطلب ہم پھر کانفلکٹ میں ہیں. اسی لیے مجھے لگتا ہے پاکستان میں پیس آف مائنڈ ہی نہیں ہے. میں خود میڈیا کا بندہ, مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے کیا. عمران ہاں بھی اللہ کا شکر ہے, وہ بھی اپنا وہ بھی کریکٹر ہے, وہ جہو جا بندہ ہو جو نے پاکستان بناتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ایک پالیسی کوئی نہیں, کوئی لائن ہی نہیں ہے. پورا پاکستان کنفیوز ہے. پاکستان کو نہیں پتا ہم نے کدھر جانا ہے. ایک کلیئر کٹ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت میڈیا ایک سطح پہ کھڑے ہو جاتے, دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے ہم آئی ٹی کی طرف جائیں گے, ہم یہ کریں گے. ہم ہر وقت کنفیوز رہتے ہیں, ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں. اب یہ علاقے سیل ہوئے ہیں تو اب سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. مطلب اب ایک اور چیز ہے, آپ بیمار ہو جائیں تو صرف کرونا ہی ہے, خدا نہ خاصا کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ ہاسپٹل ہی نہیں جا سکتا. مطلب ایک بے وقوفانہ طریقے سے ہم ایک معاشرے کو چلا رہے ہیں, اور اس میں ہم سب سفر کر رہے ہیں. تو ٹاک شو کا بہت بڑا رول ہے, بہت پاکستان کو ہیلدی کر سکتا ہے. مگر جو میرا کومنٹ ہے کہ ہمارا ٹاک شو جو فوکس زیادہ کر رہا ہے کس پہ, معاذرہ تضاد لڑائی. اب یہ لاسٹ منٹ ہے, بند ہو جائے گا. اب تم نے ایک 14 منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے, اس کے بعد ہم اپنی ساری کلاس جو ہے نا اس پہ بات کریں گے کہ تم نے سب نے کمنٹ اپنے کرنے ہیں کہ پاکستانی ٹاک شو ہو آئی سی. میں نے اپنا بتا دیا, تم نے اس پہ کمنٹ کرنے ہیں. تمہاری آدھی کلاس جو پہلی کلاس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ اپنا باقی کی کلاس جو ہے نا ہم گوگل پہ میں تمہیں وہ بھیجتا ہوں, تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں.